بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کی شخصیت بہت زیادہ متنازع نظر آتی ہے۔ آپ نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہی۔ بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت ان علماء کے زیر اثر تھا، نتیجتاً حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کو شہر بدر ہونا پڑا۔ ابھی آپ بغداد کے حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ شاید یہ المناک واقعہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ سے بدسلوکی کے باعث رونما ہوا ہے۔ مجبوراً اس نے اپنے مشیران خاص کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیران خاص برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ ابھی بغداد کے نواح میں مقیم تھے کہ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بدستہ عرض کیا، حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیں۔ شاہی کارندوں کی درخواست سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہو۔ آخر تم لوگوں پر کیا آفت آ پڑی ہے کہ مجھ خانہ بدوش کا خیال آ گیا؟ ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ شاہی کارندوں نے خوش آمدانہ لہجے میں عرض کیا، میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے بے نیازانہ کہا، باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کے انکار سے صورتحال بگڑ گئی تھی۔ شاہی کارندے ایک مرد قلندر کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آخر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کارندوں کے ساتھ ہو گئے، چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں، مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ شاہی محل میں پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے اپنے ولی عہد کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ بڑے احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے بادشاہ سے دریافت کیا۔ پورا شہر ماتم کدا کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو بغداد کے دور و دیوار خوشی سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے سوالیہ نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ یہ میرے جوان مارگ بیٹے کی میت ہے، بادشاہ نے نمناک آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کی شان میں روا رکھی تھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ مسکرانے لگے، درویش کے ساتھ لوگ گستاخی سے پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا، میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام تک پہنچا ہے۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقعہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، ممکن ہے کہ قدرت نے
میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے حاکم بغداد سے سوال کیا۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دے۔ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر آپ کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی، اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے پر میری دل آزاری کا باعث بہت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف فرما دے۔